پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل کہہ دیجئے اغیر اللہ کیا اللہ کے سوا ابغی میں تلاش کروں ربن کوئی رب وہو رب کل شیء حالانکہ وہ رب ہے ہر چیز کا. اب یہاں اس آیت میں اخلاص توکل کا حکم دیا گیا ہے. مشرکین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بتوں کی عبادت کی دعوت دی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں اللہ کے سوا اپنا کوئی اور رب بنا لوں، حالانکہ وہ ہر چیز کا رب ہے. میں اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک ٹھہراؤں، حالانکہ عبادت کے لائق صرف وہی ہستی ہے. وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ، وہ رب ہے ہر چیز کا، وہی مجھے پالتا ہے، وہی میری حفاظت کرتا ہے، میرے معاملے کی تدبیر کرتا ہے، لہٰذا میں اسی پر ہی بھروسہ کروں گا، اسی کی طرف ہی رجوع کروں گا، کیونکہ وہ ہر چیز کا پروردگار ہے. یہ پوری کائنات اسی کے حکم سے چلتی ہے. وَلَا تَقْسِبُ، اور نہیں کماتا کل نفس ہر نفس الا علیہا مگر اسی کے ذمے ہے، اور کوئی جان کمائی نہیں کرتی مگر اپنے آپ پر، یعنی اس کا ذمہ ہے. جو شخص جو بھی عمل کرے گا جواب دے بھی وہی ہوگا. ہر شخص کو اپنا جواب خود دینا ہے. وَلَا تَقْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا. آج بہت سارے لوگوں کو یہ بات ڈراتی نہیں ہے، اور بڑی ڈھٹائی کے ساتھ لوگ کہتے ہیں ہاں ہم اللہ کو جواب دے دیں گے. نعوذ باللہ. ابھی تو انجوائے کر لیں اپنی زندگی کو، اللہ کو جواب ہی دینا ہے نا، دے لیں گے. اور بعض لوگ تو جواب بھی بتاتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو کہیں گے اللہ تعالیٰ آپ تو غفور الرحیم ہیں، آپ ہمیں معاف کر دیں. یہ باقاعدہ ایسے جواب بھی بتاتے ہیں. تو پھر اس شخص کا کیا جس نے نیکیوں بھری زندگی گزاری؟ اگر اس کو اجر و ثواب ملتا ہے اور اس شخص کو بھی مل جاتا ہے جو گناہگار ہے، تو پھر یہ تو انصاف نہ ہوا. ایسا ممکن نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہاں قرآن پاک میں کہنا وَلَا تَقْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا، کل قیامت کے دن لوگوں کو ان کے اعمال کے مطابق بدلہ دیا جائے گا. آج بے شک لوگ یہ سوچتے ہیں کہ نیکوکار اور بدکار برابر ہیں، اللہ سب کو معاف کر دے گا، اللہ غفور الرحیم ہے. لیکن یہاں واضح طور پر بتایا گیا کہ ہر شخص کو اس کے اعمال کے مطابق بدلہ ملے گا. اگر اچھے اعمال ہیں تو اچھا بدلہ، اور اگر برے اعمال ہیں تو برا بدلہ. یہی انصاف ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ، اور نہیں بوجھ اٹھائے گا کوئی بوجھ اٹھانے والا وزر اخرى، بوجھ دوسرے کا. یعنی کسی کے گناہ کے بوجھ کو کسی دوسرے کو نہیں دیا جائے گا، کوئی دوسرا اس کو نہیں اٹھائے گا. ہر شخص کو اپنا بوجھ خود اٹھانا ہے. ثم پھر الی ربکم، طرف اپنے رب کے، مرجعکم، لوٹنا ہے تمہارا. فینبئکم، پھر وہ بتائے گا تم کو، بما کنتم، ساتھ اس کے جو تھے تم، فیہ تختلفون، اس میں تم اختلاف کرتے. پھر اللہ تعالیٰ تمہیں بتائیں گے کہ تم کیا کیا کرتے رہے، کن کن اختلافات میں تم پڑے رہے. اس حصے سے ان تمام لوگوں کو جو قرآن و سنہ کے خلاف ہیں کہا جا رہا ہے کہ اپنی جگہ عمل کرو، ہم اپنے دین کے مطابق عمل کرتے رہیں گے. پھر جب تم اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے تو وہ ہمیں بھی اور تمہیں بھی جن باتوں میں اختلاف تھا ان کے بارے میں بتائے گا. یعنی اختلافات کا فیصلہ کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کریں گے. وَهُوَ الَّذِي، اور وہ اللہ وہ ذات ہے، جَعَلَكُمْ، جس نے بنایا تم کو، خَلَائِفَ الْأَرْضِ، جانشین زمین میں، وَرَفَعَ، اور بلند کیے، بَعْضَكُمْ، تم میں سے بعض کے، فَوْقَ بَعْضٍ، اوپر بعض کے، درجات، درجات، لِيَبْلُوَكُمْ، تاکہ وہ آزمائے تم کو، فِيمَا آتَاكُمْ، اس میں جو اس نے دیا تم کو. اور وہی ہے یعنی اللہ تعالیٰ جس نے تمہیں زمین کا جانشین بنایا اور تمہارے بعض کو بعض پر درجوں میں بلند کیا، تاکہ وہ
ان چیزوں میں تمہاری آزمائش کرے جو اس نے تمہیں دی ہیں. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ نے ہمیں نسلوں میں بنایا ہے، جنریشنز میں بنایا ہے. یہ اللہ رب العزت کا کریشن پلان ہے، یعنی اللہ کا تخلیق کرنے کا پلان ہے کہ سب اکٹھے نہ آئیں. اور دوسری بات وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، سب کے درجے بھی فرق کر دیے، سب کو ایک جیسا نہیں بنایا. کسی کو مال و دولت دی تو کسی کو نہیں دی، کسی کو علم دیا تو کسی کو نہیں دیا، کسی کو رتبہ دیا تو کسی کو نہیں دیا، کسی کو حسن دیا تو کسی کو نہیں دیا، کسی کو قوت دی تو کسی کو نہیں دی، کسی کو نعمتیں دیں زیادہ کسی کو کم دیں، کوئی کمزور ہے تو کوئی قوی ہے. یہ سب کچھ اللہ رب العزت کے فیصلے ہیں. رزق میں فرق ہے، اخلاق میں فرق ہے، خوبیوں میں فرق ہے، خرابیوں میں فرق ہے. اللہ تعالیٰ نے سب کو ایک جیسا نہیں بنایا، سب کو ایک دوسرے سے فرق بنایا، اور اس میں اس کی حکمت ہے. اور امتحان بھی انہی چیزوں میں ہے جو اللہ تعالیٰ نے اسے دے رکھی ہیں. امیر کی آزمائش کیا ہے کہ وہ شکر ادا کرتا ہے یا نہیں، اور غریب کی آزمائش کیا ہے کہ وہ صبر کرتا ہے یا نہیں. اسی طرح سے طاقتور کی آزمائش یہ ہے کہ وہ کمزور کی مدد کرتا ہے یا نہیں، اور کمزور کی آزمائش یہ ہے کہ اس کمزوری میں بھی صرف اور صرف اللہ سے مانگتا ہے یا نہیں. پھر یہ کہ اللہ مسبب الاسباب ہے، پھر اللہ اس کے لیے اسباب پیدا کرتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں جو درجوں کا فرق رکھا ہے وہ اس لیے رکھا ہے لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ. ایک تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں زمین میں بھیجا، یہاں ہمیں جانشیں بنایا، انسانی نسل کو جاری کیا. انسان جنریشنز میں آئیں گے، سب ایک ساتھ دنیا میں نہیں بھیجے گئے. ایک جنریشن پلتی بڑھتی ہے، پھر اس کے بعد وہ ختم ہو جاتی ہے، دوسری جنریشن آتی ہے، پھر اس کا ٹائم پیریڈ شروع ہوتا ہے، پھر جب وہ ختم ہو جاتی ہے تو تیسری جنریشن آتی ہے. ایک تو اللہ کی یہ حکمت تھی کہ سب ایک ساتھ نہ آئیں، اور دوسری حکمت کہ اس نے سب کو فرق بنایا ہے تاکہ اس میں لوگوں کو جانچا جا سکے، ان کا امتحان لیا جا سکے. اور امتحان ان چیزوں میں نہیں ہے جو نہیں دی گئیں، امتحان کن چیزوں میں ہے جو دی گئی. اور اب آپ اس بات کو یوں سمجھ لیجئے کہ غربت کسی کو دی گئی ہے، امیری کسی کو دی گئی ہے، حسن کسی کو دیا گیا ہے، اسی طرح سے بدصورتی کسی کو دی گئی ہے. چیک کرنے کے لیے جو دیا گیا ہے اس میں اب وہ شخص کرتا کیا ہے. جو حاکم ہیں ان کی اپنی آزمائش ہے. کیا آزمائش ہے؟ کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرتا ہے یا نہیں. جو محکوم ہے اس کی اپنی آزمائش ہے کہ وہ حاکم کی بات کو مانتا ہے یا نہیں. ہر بندہ آزمایا جا رہا ہے. اور آپ دیکھیں کہ سورہ انعام کے اختتام پر یہ آیت آئی ہے، اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ربک، بے شک رب آپ کا سریع العقاب، جلد سزا دینے والا ہے، وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ لغفور الرحیم، البتہ بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے. پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی سزا کا ذکر کیا ہے. آج جو بھی لوگ اس مغالطے میں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے غلط کرنے پر بھی ہمیں معاف کر دے گا، تو ان کے لیے یہ آیت کھلی دلیل ہے. ان ربک سریع العقاب، جو بھی گناہ گار ہیں ان کو جلد سزا دینے والا ہے. اور غفور الرحیم کن کے لیے؟ جو اطاعت کرنے والے ہیں، کیونکہ اطاعت کرنے والوں سے بھی کمی کوتاہی ہو جاتی ہے. اللہ ان کے لیے غفور الرحیم ہے. یہ آیت اس سورت کا کنکلوژن ہے، جس میں تمام انسانوں پر یہ واضح کیا گیا ہے کہ اس کائنات میں اس کی کیا حیثیت ہے
اور کس مقصد کے لیے اس کو پیدا کیا گیا ہے. بہت ہی خوبصورت اینڈ کیا گیا ہے سورہ انعام کا. ہم سب اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں، ہمارا امتحان ہو رہا ہے، آزمائش ہو رہی ہے. اللہ دیتا ہے اس میں بھی آزماتا ہے، پھر کوئی چیز لے لے گا اس میں بھی آزمائے گا. اور آخر میں جو اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا کہ وہ جلد سزا دینے والا ہے. آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک حدیث ابھی پچھلے لیسن میں پڑھی تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مومن کو علم ہو جائے کہ اللہ کے پاس کس قدر شدید سزائیں ہیں تو وہ کبھی اس کی جنت کی طمع نہ کرے، اور اگر کافر کو یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ کی رحمت کس قدر بے پایا ہے تو ان میں سے کوئی بھی اس کی جنت سے مایوس نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے رحمت کے 100 حصے کیے اور ان میں سے صرف ایک حصہ اپنی مخلوق میں بانٹا ہے، اسی کی وجہ سے وہ آپس میں ایک دوسرے پر رحمت کرتے ہیں، اور باقی 99 حصے اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہیں. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. اب آپ آیت کا جو یہ آخری حصہ ہے جس میں یہ دونوں باتیں ہو رہی ہیں، ان ربک سریع العقاب وانہ لغفور رحیم، اس حصے کو اس حدیث سے سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ نے کیسی سزائیں تیار کر رکھی کہ اگر مومن دیکھ لے تو اس کو جنت کی امید ہی ختم ہو جائے. وہ کہے کہ میری تو اتنی کوتاہیاں ہیں، میں نے تو لازمی جہنم رسید ہونا ہے. اور اگر کافر اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت دیکھ لے جو جنت کی شکل میں ہے تو وہ کہے گا کہ مجھے بھی اللہ معاف کر دے گا. اس کو اتنی ہوپ پیدا ہو جائے گی. اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے اور اپنی رحمت میں بھی اتنا ہی زیادہ ہے. ایک اور روایت آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا تو ایک کتاب میں جو اس کے پاس عرش کے اوپر ہے یہ لکھا بے شک میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. یہ بات بھی حق ہے کہ اللہ تعالیٰ کی غضب سے زیادہ اوپر کیا چیز ہے؟ رحمت. اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کو اوپر کر دیا ہے اور غضب کو نیچے کر دیا ہے. اور باقاعدہ یہ اسٹیٹمنٹ لکھا ہوا ہے اللہ کے پاس کہ بے شک میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے. اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سبھی پر رحمت کرنا چاہتا ہے، لیکن انسان ہے کہ اپنے اعمال کی وجہ سے خود کو اللہ کے غضب کا مستحق بناتا ہے. اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کسی پر بھی غضب کرنا. اللہ تعالیٰ نے تو یہ بات اپنے پاس لکھ لی ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے. میں سبھی پر رحمت کرنا چاہتا ہوں، سب کو ہی جنت میں ڈالنا چاہتا ہوں. لیکن انسان اتنا کم ظرف ہے، نہ اللہ کا حق ادا کرتا ہے نہ بندوں کا حق ادا کرتا ہے، قرآن و سنت کے مطابق زندگی نہیں گزارتا، تو پھر یہی حال ہوگا اس کا کہ وہ اللہ کے غضب سے دوچار ہوگا. اور اللہ اپنی سزا دینے میں بڑا ہی جلدی کرنے والا ہے، کیونکہ اگر وہ سزا دینے میں بھی تاخیر کرے تو یہ بھی ناانصافی ہوگی. کن کے ساتھ؟ نیکوکار لوگوں کے ساتھ. جس طرح سے اللہ تعالیٰ نیکوکار لوگوں کو جلد از جلد ان کی جزا تک پہنچائے گا نا، بالکل اسی طرح سے گناہگار لوگوں کو جلد از جلد ان کی سزا تک پہنچائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہترین انصاف کرنے والے ہیں. تو یہاں الحمدللہ ہماری یہ سورت مکمل ہوئی. ان آیات کی تلاوت سنتے ہیں. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه
فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا
وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. بہت ہی اہم اختتام ہے سورۃ الانعام کا. آیت نمبر 159 میں ہم نے پڑھا کہ تفرقہ بازی سے خود کو بچانا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لوگ تفرقے میں کیوں پڑتے ہیں؟ سب سے پہلی وجہ خواہشات نفس کی پیروی ہے. دوسری وجہ تکبر اور ہٹ درمی ہے. تیسری وجہ لوگوں کے ڈر سے، صرف لوگوں کے ڈر سے فرقہ بازی کرتے ہیں. چوتھی وجہ اندھی تقلید، بلائنڈلی فالو کرتے ہیں. پانچویں وجہ آبا و اجداد کی پیروی، ان کے ساتھ عقیدت. لوگ تفرقے میں انہی وجوہات کی بنا پر پڑتے ہیں. پھر اسی طرح سے حب دنیا یعنی دنیا کو چاہنا، حب جاہ یعنی عہدے کا چاہنا، حب نفس یعنی نفس کو چاہنا، حب مال یعنی مال کی محبت. یہ سب تفرقہ کی وجوہات ہیں. یہ جو آیت ہم نے پڑھی، آیت 159، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء انما امرہم الی اللہ ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون. یہ آیت ہر اس شخص کے لیے ہے جو اللہ کے دین کو چھوڑ دے، جو اس کی مخالفت کرے، اور جو لوگ قرآن اور سنہ پر چلتے ہیں انشاءاللہ اچھے انجام کو پہنچیں گے. وہ اپنے ہر عمل کی چونکہ دلیل رکھتے ہیں کہ قرآن میں ایسا بتایا گیا، حدیث میں ایسا بتایا گیا، اسی لیے وہ بہت ہی مستحکم عمل پر ہے، بہت ہی مضبوط عمل پر ہے. اور جو لوگ اپنے عمل کی دلیل نہیں رکھتے وہ بہت ہی کمزور سہاروں کو اٹھائے ہوئے ہیں.
وہ سہارے انہیں اللہ کے سامنے ٹکنے نہیں دیں گے. اللہ کی ناراضگی الگ آئے گی. پھر آپ دیکھیے کہ یہ جو بات ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، اللہ ہمیں ایسا بنائے کہ ہم اللہ کے اس احسان اور فضل کو لینے والے بنے. آپ دیکھیے کہ یہ کم از کم اجر ہے. آپ اس کو ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ اگر آپ مہینے میں 3 روزے رکھتے ہیں، گویا آپ نے پورا مہینہ روزہ رکھا. حدیث میں آتا ہے نا، جو مہینے میں 3 روزے رکھ لے گویا وہ ایسا ہے جیسے اس نے سارا زمانہ روزہ رکھا. ہر مہینے میں 3 روزے، 1 روزہ ملٹیپلائی بائی 10، ٹھیک ہے. 1 روزے کو آپ 10 سے ملٹیپلائی کر دیں، 3 روزوں کو 10 سے ملٹیپلائی کریں، 30 روزے. اب تو موسم بھی اتنا بہتر ہو گیا ہے کہ آپ بآسانی روزے رکھ سکتے ہیں. اگر آپ کے فرض روزے باقی ہیں اس کو ایز سون ایز پاسبل کمپلیٹ کریں، اور اگر آپ نفل کا اہتمام کر سکیں تو کیا ہی خوب عبادت ہے. روزہ کیا ہی خوب عبادت ہے. لمحہ لمحہ آپ کا اللہ کی عبادت میں گزرتا ہے. بتائیے کون سی ایسی عبادت ہے؟ آپ نماز بھی اتنی لمبی نہیں پڑھ سکتے. اگر آپ روزہ رکھ لیتے ہیں، 1 روزہ رکھیں 10 کا اجر ہے. اس کو اپنی عادت بنا لیں. ہر مہینے 3 روزے، جو آپ کو سوٹ کرتا ہے ٹائم، اپنی سہولت اپنی آسانی کے ساتھ کریں ضرور. اجر تو دیکھیں، اور یہ کم از کم ہے. پھر اگر آپ اس پر استقامت اختیار کریں تو جانیں ان 3 روزوں کا کتنا اجر اللہ بڑھا دے، یہ اللہ ہی جانتا ہے. کل قیامت کے دن جب آپ اس کا اجر دیکھیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ میں نے بس 3 روزے رکھے تھے، چند گھنٹے میں اللہ کے لیے بھوکی پیاسی رہی اور اللہ نے مجھے اتنا اجر دیا. اور روزے کا اجر اللہ نے بتایا ہے؟ نہیں بتایا، اس کو سیکرٹ رکھا ہے. یعنی وہ اتنا خوبصورت اجر ہوگا کہ جب بندہ مومن دیکھے گا تو حیران ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کا اجر دوں گا. پھر یہ کہ برائیوں سے خود کو بچانا، حتی الامکان کوشش کرنی ہے کہ گناہ نہ کریں، غلط کام نہ کریں. اور یہ جو باقاعدہ ڈھٹائی کے ساتھ غلط کام کرنا ہے نا، یہ تو بہت بڑی سرکشی ہے، کیونکہ اللہ سب سے بڑا ہے، اس کی نافرمانی بھی سب سے بڑی ہے. اس کے لیے خاص دعا بھی کریں کہ یا اللہ تو مجھے ایسی زندگی دے جس میں گناہ کرنا مشکل ہو جائے اور نیکی کرنا آسان ہو جائے. پھر آپ دیکھیے کہ توحید کا سبق پڑھایا جا رہا ہے، کیونکہ توحید ہی اصل ہے. دین اسلام پر ہی چلنا اچھے انجام تک پہنچائے گا. اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا گیا، کیونکہ ان کی مثال ہے نا جو ہر دفعہ توحید کے بیان میں پیش کی جاتی. اور کیا ہی خوبصورت آیت، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. ہر توحیدی کے دل کے احساسات ہیں، ہر توحیدی کے دل کے احساسات، میرا ہر عمل اللہ رب العزت کے لیے، وہی مجھے اس کا اجر دے گا، مجھے کسی سے اس کا اجر نہیں چاہیے. اور پھر اس کے بعد اس رب کا کہ جس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھے اس کا حکم دیا گیا. کیا ہم سب کو بھی اس کا حکم دیا گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا نا یہاں تو کہ مجھے اس کا حکم دیا گیا، تو ایز امت ہمیں بھی اس کا حکم دیا گیا. اور ہر نیک عمل کے لیے یہ کہنا وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، میں ہوں سب سے پہلے حاضر اللہ آپ کے پاس، میں آپ کا فرمانبردار ہوا. آپ دیکھیں پھر اس کی بلیسنگز، آپ کو جو کام اللہ تعالیٰ دے اپنے راستے میں آپ اس کو ہاں کہہ کے کرنا شروع کریں، کرواتے تو اللہ تعالیٰ ہی ہیں. یہ جو فیلنگز ہے نا وہ انا اول المسلمین، بہت خوبصورت فیلنگز ہیں. اور پھر اس کے بعد یہ کہنا کہ کہیے کہ کیا اللہ کے سوا کسی اور کو رب بناؤں؟ یہ نہیں ہو سکتا. ایک توحید پر چلنے والا انسان اپنی پوری زندگی اسی کرائیٹیریا پر گزارتا ہے، اسی معیار پہ گزارتا ہے، اللہ کے سوا مجھے اور کوئی رب نہیں چاہیے، میں اللہ ہی کو صرف اپنا رب مانتا ہوں، جو مجھے پالتا ہے، کھلاتا ہے، پلاتا ہے، میری حفاظت کرتا ہے. ہر چیز میری اللہ رب العزت کے ساتھ جڑی ہوئی، میری تدبیر، میرے معاملات، میری قسمت، میرا نصیب، ہر چیز اللہ رب العزت ہی پلان کرتے ہیں.
مجھے اسی پر ہی بھروسہ ہے، میں اسی کی طرف ہی رجوع کرتا ہوں. یہ فیلنگز ہے ہر توحید پر چلنے والے شخص کی. آج آپ کو دنیا میں بہت سارے آپشنز ملیں گے، چھوڑو اللہ کو، اس کو اپناؤ، چھوڑو یہ نیک کام، بہت سارے اور دوسرے غلط کام ہیں، یہ کر لو. تو اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہلوا کے ہمیں بھی سبق پڑھا رہے ہیں کہ کہو تم غیر اللہ ابغی ربن، کسی اور کو رب مانو، کسی اور کی بات مانو اللہ کو چھوڑ کر، یہ امپاسبل ہے، یہ نہیں ہو سکتا. اور پھر آخر اس بات پر کرنا اس آیت کا کہ ہر شخص کمائی کر رہا ہے، اچھا یا برا، ذمہ دار وہ خود ہے. کوئی عمل بھی اس کو زبردستی نہیں کروایا جا رہا. کیونکہ آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہے گا تو ہم نیک بن جائیں گے، اللہ تعالیٰ چاہے گا تو ہم یہ برے کام چھوڑ دیں گے، یہ بری عادت چھوڑ دیں گے. اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو عمل کرنے کی مرضی دی ہے. ہر شخص اپنی کمائی کر رہا ہے اور ہر شخص کو اپنی کمائی کا جواب دینا ہے. کل کوئی نہیں بچے گا جواب دینے سے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے کوئی نہیں بچے گا. جو بھی ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے ہم پر ڈالی ہیں ان کی بھی جواب دہی ہے، جو بھی احکامات اس نے اتارے ہیں ان کی بھی جواب دہی ہے، جو عبادات ہمارے ذمے ہیں ان کی بھی جواب دہی ہے. جب تک جواب نہیں دیں گے تب تک جان نہیں چھوٹے گی. اور اللہ تزر وازرۃ وزر اخری کتنی امپورٹنٹ اور اہم بات ہے کہ کل کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. آج کیوں ہم دوسروں کے لیے اپنے اوپر اتنے بوجھ بنائیں، اپنے کسی رشتہ دار کی خاطر اپنے گناہوں میں اضافہ کریں، کیونکہ ہم ان کو خوش کر رہے ہوتے ہیں نا اللہ کو ناراض کر کے. کل کو وہ تو ہمارا بوجھ نہیں اٹھائیں گے. گھر میں اگر ہم کوئی سامان لا رہے ہوتے ہیں، ہمارے ہاتھوں میں بوجھ ہوتا ہے، اگر وہ بھی زیادہ دیر کے لیے پکڑنا پڑ جائے نا تو عذاب بن جاتا ہے. کہاں یہ گناہوں کا گندا بوجھ ہے جو جان ہی نہیں چھوڑے گا، کل قیامت کے دن پیٹھوں سے چپک جائے گا. اور پھر اللہ تعالیٰ کے پاس ہی جانا ہے، کوئی دوسری جگہ تو ہے نہیں. ثم الی ربکم مرجعکم، اور کوئی اور نہیں بتائے گا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، میں بتاؤں گا تم کو کدھر تم غلط تھے، تم کو کیا کرنا چاہیے تھا، تم کر کے کیا آئے ہو، میں تم کو بتاؤں گا. اور پھر آج اس دنیا میں ہر شخص آزمایا جا رہا ہے مختلف ٹیسٹ کے ساتھ. کسی کو کیا نعمت دی ہے، کسی کو کیا نعمت دی ہے. اب اللہ تعالیٰ آزما رہا ہے سب کو. درجہ بندی بھی کی تاکہ امتحان ہو سکے. سب کو ایک جیسا بنا دیتا ہے روبوٹ کی طرح تو کس بات کا امتحان تھا؟ کوئی امتحان نہ ہوتا. مجھے کچھ دے کر آزمایا، کچھ آپ کو دے کر آزمایا. جو مجھے دیا میرا سوال اسی کے اعتبار سے ہے، جو آپ کو دیا ہے آپ کا سوال اسی کے اعتبار سے. ہر شخص کے پاس موجودہ جو چیزیں ہیں نا اسی کے اعتبار سے اس کے اوپر سوال ہے. آج لوگ اللہ کے فیصلوں پر راضی نہیں رہتے نا، اور بہت کمپلیننگ ایٹیٹیوڈ ہے. اللہ نے مجھے غریب کیوں بنایا، فلاں بھی تو تھا اس کو تو نہیں بنایا. اللہ نے فلاں کو اتنا خوبصورت کیوں بنایا، مجھے کیوں نہیں بنایا. یہ جو اللہ کو ہم کیوں کہتے ہیں نا، یہ اتنی خطرناک بات ہے جس کا وبال کل قیامت کے دن اتنا زیادہ ہوگا کہ انسان روئے گا خون کے آنسو کہ جو بھی حالات اللہ نے دیے تھے خوش رہ جاتا تو میرا کیا بگڑتا. یہ دنیا کی زندگی تو وقتی طور پر ہے نا، آپ نے اور میں نے کتنا جی لینا ہے. اور نعمتوں کا استعمال بھی آپ دیکھیے کتنا وقتی ہے. کوئی نعمت نئی چیز اپنے لیے لے کر آتے ہیں، کتنا ٹائم یوز کر لیتے ہیں اس کو، دل بھر جاتا ہے یا وہ چیز ختم ہو جاتی ہے یا ہم ختم ہو جائیں گے. آپ دیکھیں تو صحیح کہ دنیا کی زندگی کتنی لمیٹڈ ہے، کتنی لمیٹڈ. اور جو ان لمیٹڈ ہے آخرت، کمپرومائز کتنا بڑا ہے کہ دنیا چاہیے. وہ آخرت جو ان لمیٹڈ ہے جس کا کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے اس دنیا کے ساتھ، ہم اس دنیا میں کتنا دل لگائے بیٹھے ہیں. ابھی ہم کچھ ڈسکس کر رہے تھے اس بات کو کہ قرآن پڑھنے سے پہلے اپنی پسندیدہ چیز دینا تو محال تھا، یعنی امپاسبل تھا کہ ہم اپنی پسندیدہ چیز کسی کو اٹھا کے دے دیں. یہ بھی کوئی بات ہوئی؟ یعنی میں اپنی نعمت کو انجوائے نہ کروں، کسی اور کو دے دوں، اور وہ بھی موسٹ فیوریٹ. دس از امپاسبل فار می بفور قرآن. لیکن آفٹر قرآن پڑھنے کے بعد یہ ہمت، یہ طاقت
یہ نیکی کا شوق، یہ رغبت اللہ ڈالتا ہے. دو اپنی پسند کی چیز جو اب تم تو استعمال نہیں کرو گے، دوسرا استعمال کرے گا. اور کتنی خوشی ہوتی ہے، انسان کتنا زیادہ دل کی تنگی سے باہر آ جاتا ہے. وہ جو دل تنگ ہوتے ہیں نا، اس سے باہر آ جاتا ہے. اللہ نے آپ کو اپنی پسندیدہ چیزیں دے کر بھی آزمایا ہے، اور ساری دینے کا نہیں کہا. کیا کہا ہے؟ کچھ دو اس میں سے، تاکہ تمہارے دل بڑے ہوں، تمہارے دلوں کو وسعت ملے. کیونکہ دلوں کی وسعت بہت ساری جگہوں پر ضروری ہے. بہت ساری نیکیاں دلوں کی وسعت کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی. تو یہ آزمائش اس دنیا کا حصہ ہے، یہ دارالامتحان ہے. دارالامتحان میں بیٹھنا کیسا ہے؟ بیٹھے ہوں گے ہم میں سے ہر کوئی کمرہ امتحان میں بیٹھے، کیا فیلنگز ہوتی ہیں؟ پیپر اچھے سے اچھا ہو جائے اور ہم اس میں پاس ہو جائیں اچھے نمبروں سے، ٹھیک ہے. اور امتحان ہم میں سے کوئی دوبارہ پسند نہیں کرتا، ہم چاہتے ہیں بس یہ امتحان ختم ہو جائے. تو یہ دنیا کی زندگی بھی امتحان ہے، یہ دارالامتحان ہے، یہ دارالقرار نہیں ہے، یہ دارالعمل ہے، دارالجزا نہیں ہے. آپ کو اور میں نے ایک دن اس دنیا سے جانا ہے اور اپنی ان تمام موجودہ نعمتوں کا اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے کہ اس کا استعمال کیسے کیا تھا. پھر یا تو اللہ تعالیٰ سریع العقاب ہے کیونکہ نعمتوں کا غلط استعمال کیا، ان فضیلتوں کا غلط استعمال کیا، ان درجوں کا غلط استعمال کیا، یا پھر اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے کہ وہ اللہ کا شکر گزار بنا رہا، ان تمام نعمتوں کو صحیح طور پر استعمال کیا. کتنا بیسٹ کنکلوژن اللہ تعالیٰ نے دے دیا الحمدللہ آیت نمبر 165 کی شکل میں. ایک طویل سورت اختتام پر پہنچ گئی، اور اللہ کا شکر کہ اللہ نے یہ دن دکھایا کہ آج یہ سورت مکمل ہوئی. کافی لمبی سورت، جب یہ شروع ہو رہی تھی تو مجھے اس بات کا احساس تھا کہ کب مکمل ہوگی، اور آج الحمدللہ یہ مکمل ہو گئی. ہم سب کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، بہت زیادہ بہت زیادہ، اس نعمت پر کہ اللہ نے ہمیں قرآن سے جوڑ دیا. میں بارہا آپ کو یہ بات کہتی ہوں، بارہا، کیونکہ اپنی ان فیلنگز کو میں نے اور آپ نے اپنے دل میں زندہ رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے کہ تو نے اتنی خوبصورت نعمت ہمیں دے دی الحمدللہ. اور یہ بہترین ساتھی، یہ بہترین ماحول. آج دنیا آپ دیکھیں کتنی فتنوں کی شکار ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنا پرسکون ماحول دے دیا الحمدللہ. کتنے پیارے ساتھی دے دیے، ایک دوسرے سے جو اللہ کی خاطر محبت ہے وہ دے دی. کل میں ایک حدیث پڑھ رہی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے ایمان کی مٹھاس نصیب ہو، اسے چاہیے کہ وہ اللہ کی خاطر محبت کرے. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں باقاعدہ ایسا ایٹماسفیئر دے دیا، ایسا ماحول دے دیا کہ ہم ایک دوسرے سے اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں. اور ہمارا دل اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ ہمارا کوئی رشتہ نہیں آپ سے، کوئی تعلق نہیں آپ سے، لیکن ایک تعلق ہے، دین کا تعلق، اور اسی کی خاطر یہ محبت ہے الحمدللہ. یہ جو روایت ہے یہ مسند احمد میں آتی ہے. مطلب جب میں یہ روایت پڑھ رہی تھی مسند احمد کی تو مجھے باقاعدہ اس بات کا احساس ہو رہا تھا کہ جب جب ہم اللہ تعالیٰ کی خاطر محبت کرتے ہیں ہمیں واقعی ایمان کی مٹھاس محسوس ہوتی، وہ حلاوت محسوس ہوتی کہ کوئی غرض نہیں، صرف اللہ کی خاطر. اور اس کا اجر بھی بہت ہے. کل قیامت کے دن ایسے لوگ جو اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں وہ نور کے ممبروں پر کھڑے کیے جائیں گے، کیونکہ وہ تمام ان اندھیروں سے اٹھ کر محبت کرتے ہیں. نہ ان کو ذات پات کا کوئی اندھیرا تنگ کرتا ہے، نہ ان کو سٹیٹس کا کوئی اندھیرا تنگ کرتا ہے، کسی چیز میں وہ نہیں پھنستے. تمام اندھیروں سے بالاتر ہو کے اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں. اسی لیے ان کو کل قیامت کے دن بھی ہائی لائٹ کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں. ہم جو یہاں اکٹھے ہوتے ہیں، ملتے ہیں، قرآن کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، ہم اس نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتے. اللہ رب العزت ہمارے ان حقیر الفاظوں سے اپنا شکرانہ قبول کر لے. کیونکہ نہ میرے پاس اور نہ آپ کے پاس وہ الفاظ ہیں کہ جن سے ہم اللہ رب العزت کا صحیح معنوں میں شکر ادا کر سکیں.
اس نعمت پر جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے رکھی ہے، الحمدللہ۔ اللہ ہم سب کا پڑھنا اور پڑھانا قبول فرمائے، اور اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی زندگی کے آخری لمحے تک قرآن کو پڑھ رہے ہوں پورے خلوص کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبولیت والے اعمال نصیب کرے۔ اللہ تعالیٰ بہت برکت عطا فرمائے، آپ سب کو اللہ تعالیٰ استقامت بھی نصیب کرے، بلکہ میں یہ کہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت نصیب کرے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ الہی آمین۔